بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 34۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خبر واحد محتف بالقرائن کا حکم۔ اس سے پہلے سبق نمبر 33 میں ہم نے خبر واحد کے حکم کے بارے میں بحث کی تھی کہ خبر واحد سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے اور اس پر عمل واجب ہے۔ خبر واحد کی 3 اقسام، خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب، اس کے اقسام کے بارے میں بحث کی تھی کہ اگر اس میں صحت کے شرائط موجود ہو تو پھر اس سے ظن غالب ثابت ہوگا اور اس پر عمل پھر واجب ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ اگر خبر واحد کے ساتھ کچھ قرائن مل جائیں تو اس کا پھر کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے سبق میں تو ہم نے مطلق خبر واحد کے بارے میں بتایا تھا کہ خبر واحد سے علم یقین ثابت نہیں ہوتا بلکہ خبر واحد سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے۔ وہ علم یقین ثابت نہیں ہوتا جو خبر متواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس بارے میں بحث کریں گے کہ خبر واحد جس میں کچھ قرائن، کچھ خوبیاں شامل ہو جائے تو اس خبر واحد کے بارے میں کیا حکم ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اخبار احاد جس کی تقسیم ہم نے کی تھی مشہور، عزیز اور غریب، اس میں کبھی کبھی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ علم نظری کا فائدہ دیتا ہے قرائن کی وجہ سے مختار مسلک کے مطابق، بخلاف ان اہل علم کے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے والخلاف فی التحقیق لفظی، یہاں جو یہ اختلاف ہے اس تحقیق میں یہ اختلاف لفظی ہے، معنوی نہیں، کیونکہ جن حضرات نے علم کے اطلاق کو جائز قرار دیا ہے انہوں نے بھی علم کو علم نظری کے ساتھ مقید کیا ہے جو استدلال کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، اور جنہوں نے اس اطلاق کا علم کے اطلاق کا انکار کیا ہے انہوں نے لفظ علم کو متواتر کے ساتھ خاص کیا ہے، اور ان کے نزدیک جو متواتر کے علاوہ ہے وہ سب ظنی ہے، لیکن وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے کہ جو قرائن جس حدیث میں قرائن ہو اور وہ قرائن اس کو شامل ہو وہ راجح ہے اس حدیث سے جو قرائن سے خالی ہے۔ اس عبارت میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے خبر واحد کی 3 قسمیں ہم نے بیان کی تھی، مشہور، عزیز اور غریب، لیکن اس میں کبھی کبھی ایسے قرائن، ایسی خوبیاں، ایسے ترجیحات شامل ہو جاتی ہے کہ مختار مسلک کے مطابق اس سے علم نظری حاصل ہوتا ہے۔ تو مختار مسلک یہاں لکھا ہے، اس کا مطلب یہاں دوسرا مسلک بھی ہے۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ پھر بھی اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، یا علم نظری حاصل نہیں ہوتا۔ وہ حضرات یہی کہتے ہیں کہ اگر قرائن بھی مل جائے تو اس سے بھی یعنی ظن غالب ثابت ہوتا ہے، یقین ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہاں جن علماء کا اختلاف ہے یہ لفظی اختلاف ہے، معنوی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہاں علم کا اطلاق جائز ہے وہ بھی علم کا اطلاق مطلقاً علم یقینی کا اطلاق نہیں کرتے، جو علم ضروری ہے متواتر والا اس کا اطلاق نہیں، بلکہ وہ اس سے مراد علم نظری ہے، علم نظری، علم استدلالی،
جو دلیل کے ساتھ اور تحقیق سند میں تحقیق کرنے کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے، جس کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جن حضرات نے علم کے اطلاق کا انکار کیا وہ یہ کہتے کہ لفظ علم سے مراد وہی ہے جو علم متواتر سے حاصل ہوتا ہے، یعنی یقین سے مراد وہ علم ہے جو متواتر سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے متواتر والا علم تو اس خبر واحد سے بھی حاصل نہیں ہوتا جس کے ساتھ قرائن بھی شامل ہوں، اس لیے وہ حضرات اس پر علم کا اطلاق نہیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ سب ظنی ہے۔ لیکن اس میں سب کا اتفاق ہے، ان دونوں جماعتوں کا اس میں اتفاق ہے کہ جن احادیث میں، جن خبر واحد میں اضافی قرائن شامل ہو، اضافی خوب یا ترجیحات شامل ہوں، وہ اس سے زیادہ راجح ہوگی جس میں وہ خوبیاں موجود نہ ہوں۔ آگے جا کے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے، ہم یہاں اختصار کے ساتھ پہلے بھی بتا دیتے ہیں کہ جو قرائن ہے اس کی مثالیں کیا ہیں۔ تو قرائن کئی ہے، خبر واحد میں کئی خوبیاں، کئی ترجیحات آ سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی میں سند کے لحاظ سے وہ قوی ہو جائے گی، وہ حدیث اس سے یعنی زیادہ علم کا اضافہ ہوگا اس میں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جا کر 3 ترجیحات بیان کیے، 3 قرائن بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا، کسی خبر واحد کا صحیحین میں ہونا، یہ بھی اس کے لیے ایک اضافی ترجیح ہے جس کی وجہ سے علم یقین حاصل ہوتا ہے۔ دوسری قسم حدیث مشہور، یعنی خبر واحد کی 3 اقسام ہم نے بیان کی، ایک خبر مشہور، خبر عزیز، خبر غریب۔ تو کسی حدیث کا خبر مشہور ہونا، یعنی اس کا ہر زمانے میں روات کا 3 سے 2 سے زیادہ ہونا، تو یہ بھی اس کی ترجیح ہے اور اس کی وجہ سے بھی خبر واحد کو تقویت ملے گی۔ تیسری قسم انہوں نے مسلسل بالائمہ کا ذکر کیا ہے کہ اگر زیادہ مشہور تو نہ ہو لیکن اس کے نقل کرنے والے ہر زمانے میں امام فن ہوں، تو اس سے بھی اس حدیث کو اضافی خوبی حاصل ہوگی۔ تو بہرحال ذہن میں رکھے کہ خبر واحد میں اگر اس قسم کی خوبیاں آ جائیں تو یہ حضرات فرماتے کہ اب ظن غالب سے یہ اوپر کے درجے میں یہ حدیث چلی جائے گی اور اس سے علم یقین حاصل ہوگا۔ اگرچہ اس میں سب حضرات کا اتفاق ہے کہ وہ علم یقین اس سے حاصل نہیں ہوگا جو متواتر سے حاصل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ اس درجے کی بھی نہیں ہوگی کہ ظن غالب ہو، بلکہ ظن غالب سے تھوڑا سا اوپر درجے میں چلا جائے گا۔ یہاں ایک تنبیہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اس بحث کا تعلق بنیادی طور پر اصول حدیث سے نہیں ہے بلکہ اصول فقہ سے ہے، اور ہم نے بار بار یہ تذکرہ کیا تھا کہ خبر واحد کے جو حکم کی بحث ہے کہ خبر واحد سے علم ثابت ہوتا ہے کہ نہیں اور خبر واحد پر عمل واجب ہے کہ نہیں، یہ بحث محدثین کے پیش نظر نہیں۔ محدثین کے پیش نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں، وہ صرف حدیث کے ثبوت اور رد و قبولیت سے متعلق وہ بحث کرتے ہیں، اور اس کے حکم سے کہ اس سے کیا چیز فرضیت ثابت ہوتی، وجوب ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، تو اس کے بارے میں یہ ان کا میدان نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اصول حدیث کی کتابوں میں فائدے کے لیے یہ بحث بھی ذکر کی جاتی ہے۔ اب یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بحث کرتے کہ خبر واحد سے علم یقین ثابت ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے بارے میں یہاں ہم نے 3 مسلک ذکر کیے ہیں جو اصول حدیث کی تفصیلی کتابیں اس میں یہ بحث کی جاتی ہے، اور اس کا یہاں میں نے خلاصہ ذکر کیا ہے۔ پہلا مسلک علامہ ابن حزم ظاہری کا ہے، ان کے نزدیک اخبار احاد سے مطلقاً علم یقین ثابت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا۔ ابن حزم ظاہری مشہور شخصیت ہے، ظاہری مسلک سے تعلق ہے ان کا، اور ان کا تشدد اور ان کی سختی یہ مشہور ہے۔ تو اخبار احاد کے بارے میں بھی ان کا یہ مسلک ہے کہ اخبار احاد سے مطلقاً علم یقین ثابت ہوتا ہے، اور یعنی وہ والا علم یقین ثابت ہوتا ہے جس طرح متواتر سے علم یقین ثابت ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو پھر اس سے علم یقین ثابت ہوتا ہے، اور یہ فرق نہیں کرتے۔ پھر ابن حزم ظاہری نے اس کے بارے میں اپنی کتابوں میں بحث کی ہے، اور انہوں نے یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد، امام حسین کرابیسی اور امام قفال
سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان حضرات کا بھی یہ مسئلہ کہ خبر واحد سے علم یقین ثابت ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے، اور اس کے بارے میں اگر تحقیق چاہیے تو پھر تدریب الراوی جو شیخ محمد عوامہ کی تحقیقات سے چھپی ہے اس میں آپ اس کی تحقیقات دے سکتے ہیں کہ امام مالک، امام احمد، امام حسین کرابیسی، امام قفال کی اپنی عبارتیں کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ حضرات جمہور کے ساتھ ہے کہ خبر واحد سے ظن غالب ثابت ہوتا ہے، علم یقین متواتر والا ثابت نہیں ہوتا۔ جہاں تک داؤد ظاہری کا مسلک ہے تو داؤد ظاہری کا بھی یہ مسلک بالیقین ثابت نہیں، یعنی ابن حزم ظاہری جو داؤد ظاہری کے مسلک پر ہے اور یہ امام ہے اس مسلک کے، تو داؤد ظاہری سے یہ بات بعید نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے ان کا یہ مسلک ہو، لیکن بہرحال ان سے بھی بالیقین ثابت نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلا مسلک ابن حزم ظاہری کا، ابن حزم ظاہری سے تو یہ یقینی طور پر ثابت ہے کہ ان کے نزدیک اخبار احاد سے علم یقین ثابت ہوتا ہے، اور بعض دیگر حضرات بھی اس طرف گئے ہیں جیسے ابن القیم، وہ بھی ابن حزم ظاہری کے مسلک پہ انہوں نے بہت زیادہ دلائل دی ہیں، ان کا بھی یہ مسلک ہے، لیکن دیگر علماء کرام کا مسلک یہ نہیں ہے۔ دوسرا مسلک بعض اصولیین کے نزدیک اخبار احاد سے مطلقاً غلبہ ظن ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ اس کے مقابل میں دوسرا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ چاہے اخبار احاد محتف بالقرائن ہو یا نہ ہو، تمام سے غلبہ ظن ثابت ہوتا ہے۔ اس طرف اصولیین میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ گئے ہیں، اور یہ مسلک جب بیان کیا جاتا ہے تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کو کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ صرف اس مسلک والے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہے، بلکہ دیگر حضرات بھی ہیں، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ خود تقریب النواوی میں اور دیگر کتابوں میں اس مسلک کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کثیر ائمہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے کہ یہ اکثر علماء کرام کا یہ مسلک ہے۔ تیسرا جو مسلک ہے وہ جمہور محدثین اور اصولیین کا ہے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو تو اس سے علم یقین ثابت ہوگا، ورنہ غلبہ ظن ثابت ہوگا۔ یہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا مختار مسلک بھی یہی ہے۔ علامہ ابن صلاح نے یہ بیس معرفت و انواع علم الحدیث میں کی ہے، اور یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کی طرف گئے ہیں۔ ان حضرات کے نزدیک ہے کہ اگر خبر واحد محتف بالقرائن ہو، یعنی اس میں کچھ اضافی ترجیحات شامل ہوں، تو اس کی وجہ سے یہ پھر علم ظن غالب سے اوپر یعنی علم یقین کے درجے میں چلا جائے گا۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ علم یقین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو خبر واحد محتف بالقرائن میں بھی ہم نے علم یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، اور متواتر میں بھی ہم نے علم یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ علم یقین کی بھی دو قسمیں، ایک علم یقین ضروری ہے اور ایک علم یقین نظری ہے۔ تو جو علم یقین ضروری ہے وہ متواتر والا، اس سے یہ تواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ ضروری کی تعریف ہم نے کی، یہ بدیہی ہے، جس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ایک عامی شخص کو بھی وہ علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایک علم یقین نظری ہے جو خبر واحد محتف بالقرائن سے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک فن کا ماہر ہی اس کو تلاش کر کے اس کو یقین حاصل ہوگا کہ وہ روات کی صفات کو دیکھے، یا اس کے کثرت روات کو، تعدد طرق کو دیکھے۔ یہ مسلک معلوم ہونے کے بعد ہم ذرا آخر میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ علامہ ابن صلاح، علامہ نووی، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کیا مسلک ہے۔ تو علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو خبر واحد محتف بالقرائن ہے اس سے علم یقین ثابت ہوتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیس کی ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن سے بھی ظن غالب ہی ثابت ہوتا ہے، علم یقین ثابت نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ انہوں نے حافظ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کے مسلک کو ترجیح دی ہے. آگے جا کر بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بحث کریں گے. البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے مسلک میں تطبیق کی بھی کوشش کی ہے. علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کا مسلک، علامہ نووی رحمۃ اللہ کا مسلک، کہ جو حضرات خبر واحد محتب بالقرائن کے قائل ہیں ان کے نزدیک بھی اس سے متواتر والا علم ثابت نہیں ہوتا، اور جن حضرات کے نزدیک خبر واحد سے مطلقاً ظن غالب ثابت ہوتا ہے، جیسے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک بھی یہ بات ہے کہ جس حدیث میں قرائن ہو وہ اس حدیث سے جس میں وہ قرائن نہ ہو وہ اس سے راجح ہوگی. تو یہ پھر بہت معتدل بات ہے جو تقریباً سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جس حدیث میں اضافی قرائن ہو، اضافی خصوصیات ہو، تو وہ اس حدیث سے زیادہ راجح ہوگی جو جس میں وہ قرائن نہ ہو. البتہ جو قرائن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے آگے جا کر ذکر کیے ہیں وہ قرینوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی حدیث کا صحیحین میں ہونا، یا اس حدیث کا مشہور ہونا، یا مسلسل بالائمہ ہونا. تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آگے جا کر ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ اس سے بھی بعض مرتبہ بعض غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، تاکہ وہ پیدا نہ ہو.